ایک بات تمہاری عظمت پر، میرا نبی سارے نبیوں کا سردار، سارے رسولوں کا امام، ساری کائنات کی شفاعت کرانے والا آقا، ایک بار مسجد نبوی شریف سے نماز پڑھ کے صحابہ کے جھرمٹ سے نکل کر اپنے مقدس صحابہ کی جماعت کو لے کر مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے، میرے نبی کی نظر بچوں کے ایک ایسے قافلے پر، ایک ایسے گروپ پر، ایک ایسے جھرمٹ پر پڑی جو بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ میرا نبی ان کے بیچوں بیچ گیا اور جا کر ایک بچے کو گود میں اٹھایا اور میرا نبی اس کو چومنے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ ذرا زور سے بولے۔ میرا نبی اس کے ماتھے کو چوما۔ حضرت ابو بکر و عمر عثمان و علی نے دیکھا، کہا یا رسول اللہ اس بچے کی قسمت پہ قربان۔ آقا میرا نبی جس کے قدموں کو ساری کائنات چومتی ہے، جس کے دست اقدس کو جبریل چومتا ہے، جس کے ماتھے کو مولا علی چومتا ہے، یا رسول اللہ ذرا بتا دے تو صحیح ایسا مقدس نبی اس بچے کے گال کو کیوں چوم رہا ہے، اس کے ماتھے کو کیوں چوم رہا ہے، اس کے ہاتھوں کو کیوں چوم رہا ہے؟ اور یہ وہ بچے کی قسمت پر میری جان قربان جس کو ساری کائنات کے آقا نے اپنے گود میں اٹھایا ہے۔ یا رسول اللہ بات کیا ہے؟ میرا نبی کہتا ہے، میرا نبی کہتا ہے اے سنیو سناؤ، اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ مدینے والا رسول کہتا ہے، آمنہ کا بیٹا کہتا ہے، فاطمہ کا بابا کہتا ہے، علی کا آقا کہتا ہے، غلاموں کا داتا کہتا ہے۔ سنو سنو صحابیوں، میں نے کل اس بچے کو حسین کے ساتھ کھیلتے دیکھا تھا، اس لیے چوما۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ میں نے کل اس بچے کو حسین کے ساتھ کھیلتے دیکھا تھا۔ قربان جاؤ دوستو، حسین تو حسین ہے، جو حسین کے ساتھ کھیلے میرے نبی کو وہ بھی پیارا ہے۔ پیارے دوستو، میں خوب غور کرا، حضور نے اس بچے کو گھر سے بھی اٹھایا ہوا ہوتا، لیکن بچوں کے جھرمٹ سے کیوں اٹھایا؟ تنہائی میں بھی گود میں لے کے چوما ہوتا، صحابہ کے بیچ میں کیوں چوما؟ حضور کے ہر عمل میں حکمت ہے، حضور کا ہر عمل مصلحت کا منبع و مرکز ہے۔ خوب غور کرا تو مجھے پتا چلا، میرے عشق نے جواب دیا، نقشبندی یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ اپنے صحابہ کے ذریعے اپنی امت کو اس بچوں کے جھرمٹ کے ذریعے گناہگاروں کو یہ سبق دینا چاہتے تھے کہ دیکھو جو میرے حسین کا چاہنے والا ہوگا وہ کسی بھی جھرمٹ میں رہے میں اسے پہچان کے نکال لوں گا۔ میدان محشر کا جھرمٹ ہوگا، گناہگار تڑپ رہا ہوگا، بلک رہا ہوگا، مصیبت کے عالم میں پھنسا ہوا ہوگا، اے گناہگار تو پریشان نہ ہونا، تو میرے حسین کا چاہنے والا ہوگا تو میں میدان محشر کے جھرمٹ سے تجھ کو نکال لوں گا۔ یہاں گال کو چوم رہا ہوں، وہاں محشر میں ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کر جاؤں۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ دوستو اہل بیت کے مقام پر، قربان جاؤ دوستو نبی اور آل نبی کے مقام پر۔ اب آتا ہوں اولیاء اللہ کی طرف، اہل بیت کا دامن پکڑ کے آتا ہوں۔ ذرا غور تو کرو دوستو، ہزاروں دین آئے، ہر نبی نے دین لے کر آیا، ہر نبی کتاب لے کے آئے، ہر نبی شریعت لے کے آئے، ہر نبی اسلام لے کر آئے۔ بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، خدا کی قسم سمجھ جاؤ گے تو زندگی بھر وہابی نہیں بن سکتے۔ حضور نے کہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھ سے پہلے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی آیا، شریعت لے کر آئے،
کتاب لے کر آئے، قانون لے کر آئے، اسلام لے کر آئے، دعوت لے کر آئے، حق لے کر آئے، تعلیمات لے کر آئے، اچھائی لے کر آئے، اخلاق لے کر آئے، کردار لے کر آئے۔ جیسے ہی وہ نبی پردہ فرماتے ان کی شریعت ختم، ان کی کتاب ختم، ان کا دین ختم، ان کی اخلاق ختم، ان کی کتاب ختم، ان کا کردار ختم، ان کی بات ختم۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اور خلاصہ کرو، حضرت آدم پردہ فرمائے تو حضرت آدم کی شریعت ختم، قانون ختم، اسلام ختم، دین ختم۔ حضرت ابراہیم پردہ فرمائے تو ابراہیم کا قانون ختم، کتاب ختم، بات ختم، سب ختم۔ موسیٰ علیہ السلام پردہ فرمائے تو توریت ختم، شریعت ختم، اسلام ختم، سب ختم۔ پھر سے نیا دین، پھر نیا پیغمبر، پھر نئی بات، پھر نئی شریعت، پھر نئی کتاب، پھر نیا قانون، پھر نیا رول۔ مگر قربان جاؤ مسلمانوں ہمارے نبی کی عظمت پر۔ نبی پردہ فرمائے 1400 سال ہو گئے لیکن قانون ختم نہیں ہو رہا ہے۔ نبی پردہ فرمائے 1400 سال ہو گئے لیکن شریعت مٹ نہیں رہی ہے۔ نبی پردہ فرمائے 1400 سال ہو گئے، اسلام ڈوب نہیں رہا ہے بلکہ ابلتا جا رہا ہے، ابلتا جا رہا ہے، ابلتا جا رہا ہے۔ امریکہ ڈبانے کی کوشش کر رہا ہے، اسلام ابل رہا ہے۔ مودی ڈبانے کی کوشش کر رہا ہے، اسلام ابل رہا ہے۔ اوباما پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے، اسلام اس کے گھر میں جنم لے رہا ہے۔ جو جتنا ڈبانا چاہتا ہے اسلام اتنی تیزی سے اس کے گھر میں گھس رہا ہے۔ ہم نے پوچھا مولا کیا بات ہے؟ وہ مٹاتے تھے تو مٹ جاتا تھا، وہ ڈباتے تھے تو ڈوب جاتا تھا، وہ پھاڑتے تھے تو کتاب پھٹ جاتی تھی۔ یا قرآن مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، حافظ قرآن بڑھتے ہی جا رہا ہے، عالم قرآن پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ مولا بات کیا ہے؟ تو رب نے جواب دیا، سن لے بندے، ہر نبی کے پاس شریعت تو تھی، کتاب تو تھی، قانون تو تھا، اسلام تو تھا، مگر بچانے والا حسین کسی کے پاس نہیں تھا، اس لیے وہ ڈوب گیا۔ یا نبی پردہ تو فرمائے مگر کربلا میں حسین نے اسلام کو بچایا ہے، شریعت کو بچایا ہے، نماز کو سنبھالا ہے، قرآن کو پڑھا ہے۔ اسلام بچا نہیں ہے، حسین نے کربلا میں بچا لیا ہے۔ ہر نبی کے پاس کتاب تھی مگر حسین نہیں تھا۔ ہر نبی کے پاس شریعت تو تھی مگر سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ جیسی بیٹی نہیں تھی۔ ہر نبی کے پاس دین تو تھا مگر علی جیسا ولی کسی کے پاس نہیں تھا۔ اللہ اللہ، ہر نبی کے پاس بیٹا تو تھا مگر غریب نواز جیسا 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا پوترا کسی کے پاس نہیں تھا۔ ہر نبی کے پاس ولی تو تھا مگر غوث اعظم جیسا سید الاولیاء کسی کے پاس نہیں تھا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اب دین بچے گا، کیونکہ ہر نبی کے پاس صرف دین تھا اور اس نبی کے پاس دین بھی ہے تو دین کے بچانے والے بھی ہیں۔ اور دوستو کربلا کے میدان کو دیکھو، سنیں گے؟ کسی کو بیزارگی تو نہیں آ رہی نا؟ اب بیزارگی آ رہی تو اس میں میرا قصور نہیں ہے، میرا قصور کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھو بھائی، اپن تو عاشق ہے، آج کی رات حسین کے نام ہے، آج کی رات اہل بیت کے نام ہے۔ آؤ دوستو ایک نقطے پر غور کرو، ایمان تازہ ہو جائے گا خدا کی قسم۔ مولا حسین نے کربلا کے میدان میں علی اصغر کو قربان کیا، جوان بیٹے علی اکبر کو اللہ کی راہ میں تحفہ بنا کے پیش کر دیا۔ مولا حسین نے سارے خاندان والوں کو بارگاہ خداوندی میں نظر کر دیا، لیکن جب ان کا لخت جگر، نور نظر، جوان بیٹا امام زین العابدین کمر پہ تایا امام حسن کا پٹا باندھ کر
چہرے پہ امام رسول سجا کر، جسم پر لباس علی کو پہن کر، کربلا کے میدان میں جب جام شہادت نوش کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتا تھا، ہاتھ میں تلوار ذوالفقاری لے کر جب امام زین العابدین آگے بڑھے تو مولا حسین نے کہا بیٹے تم میدان جنگ میں نہیں جاؤ گے. پوائنٹ نوٹ کرو، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں. میں پہلے بولا اس لیے بیٹھ جاؤ بولا، میں کو سب معلوم ہے، پورے ہندوستان کے سنیوں کی مزاج سے واقف ہوں. وہ بیچارے سمجھدار لوگ آتے، دیکھو گلی میں اتنی دور تک بیٹھ گئے بیچارے. ان لوگوں والے دیکھ لیں گے آج نقشبندی صاحب کی زیادہ ہمت ہے یا ہمارے پیروں میں زیادہ ہمت ہے. والے بیٹھ جاؤ، اچھے کرسیاں ڈال کے بٹھاؤ جی ان لوگوں کو. اب ان لوگوں کو 2 گھنٹے اور بٹھاتا ہوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ لوگوں تو ٹینشن میں نہیں ہے نا؟ ہاں سبحان اللہ. دیکھو یہ عاشقاں فجر پڑھ کے جاتے کرتے. سبحان اللہ. بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، سمجھو نوجوانوں. اب 15 منٹ کے بعد ان لوگ بھی بیٹھنے والے ہیں. خدا کی قسم یہ میری بات سمجھ لو، ایمان تازہ ہو جائے. اب آ رہا ہوں اہل بیت سے اولیاء کی طرف. اہل بیت سے اولیاء کا کیا کڑی جڑی ہوئی ہے دیکھو. یہ اولیاء اللہ کی کڑی کربلا سے جڑی ہوئی ہے. بے شک بے شک. لوگوں نے اولیاء اللہ کو نہیں سمجھا کہ اولیاء اللہ کس کو کہتے ہیں. یہ اولیاء اللہ کا تعلق کربلا سے ہے. امام حسین کے لخت جگر، نور نظر، دل کے ٹکڑے. سرکار زین العابدین میدان جنگ میں جانا چاہتے تھے تو مولا حسین نے کہا بیٹے رک جا پیارے، رک جا، میرے نور نظر، میرے لخت جگر، تو رک جا. مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسین نے اپنے بیٹے جوان علی امام زین العابدین کو اس لیے رکایا کیونکہ اس وقت بخار کی حالت میں تھے. مورخین نے لکھا. مگر میں پوچھتا ہوں جو پیاسے علی اصغر کو شہید کرا سکتا ہے تو بخار والے بیٹے کو شہید کرانا کیا بڑی بات ہے. بے شک بے شک. جو خود 2.5 دن کا روزے دار ہو کر جام شہادت نوش کرتا ہو تو جوان بیٹے کو بھیجنا کیا بڑی بات ہے. جو شبیہ مصطفیٰ علی اکبر کو شہید کروا سکتا ہے تو دل کے ٹکڑے زین العابدین کو کیوں نہیں شہید کروا سکتا؟ کروا سکتا ہے. آپ کا موڈ بنا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو میری بات توجہ سے، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں خدا کی قسم. کہ تمہارے دادا پھر نہیں بولے تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا. لے چلتا ہوں رسول اللہ کے دربار میں. پھر حدیث پاک ہے. حدیث کو جو راوی ہوتے ہیں وہ راویوں کے ناموں کو سند کہتے ہیں. سند حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق نے بیان کیا. امام جعفر صادق روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا امام باقر سے. امام جعفر صادق بھی اہل بیت، آل نبی. امام باقر بھی اہل بیت، آل نبی. امام باقر روایت کرتے ہیں امام زین العابدین سے، یہ تیسرے ہو گئے. امام زین العابدین روایت کرتے ہیں امام حسین سے. امام حسین روایت کرتے ہیں مولا علی مشکل کشا سے، 5 ہو گئے. اور مولا علی کو حدیث براہ راست رسول اللہ سے سننے کا شرف نصیب. یہ 6 نام ہو گئے. رسول اللہ، علی، حسین، زین العابدین، حضرت امام باقر، امام جعفر صادق. یہ 6 نام ہیں. اس کے بعد کے جو راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں اگر یہ سند میں جو نام آئے ہیں امام جعفر صادق، امام باقر، امام زین العابدین، امام حسین، امام علی اور رسول اللہ، یہ 6 نام اتنے عظمت والے، رتبے والے، فضیلت والے، درجے والے ہیں کہ اگر ان ناموں کو پڑھ کر کسی پاگل، مجنون، دیوانے پر پھونک دو تو اس کا دیوانہ پن ختم ہو جائے. ایسی عظمت والی ذاتوں کا نام اہل بیت ہے. یہ آل نبی ہے دوست. ہم نہیں سمجھے نبی کی آل، اس لیے آج اختلافات گھیرتے جا رہے ہیں اور ہم جو ہے گندگی کی طرف جا کر اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. نوجوانوں سنو کون ہے اہل بیت.
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے حجر اقدس میں تشریف لائے. تاجدار کائنات علیہ السلام نے اجازت دیا، آپ اندر تشریف لائے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ گھٹنوں کے بل زمین پر ہیں اور دونوں ہاتھ ٹیکے ہوئے سواری بن گئے، اور رسول اللہ کے اوپر حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے پشت اقدس پر. حضرت ابو بکر نے جیسے ہی دیکھا کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے باپ قربان آقا کیا ہی پیاری سواری ہے. تو حضرت نبی پاک نے فرمایا ابو بکر صرف سواری کو کیوں دیکھتے ہو، سوار کو دیکھو وہ بھی کتنا پیارا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شان ہے حسنین کی. ارے دوستو میرا نبی وہ ہے جس کے لیے صحابہ نے نماز کی حالت میں نماز توڑ دی. میرا نبی وہ ہے جب حضور علیل تھے، اس دنیا فانی کے آخری دن گزار رہے تھے، علالت کی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام جب نماز کو نہیں آئے، حضرت نبی پاک نے دیکھا کہ صحابہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں. نبی نے اپنی کھڑکی حجرہ مبارکہ کی کھڑکی کا پردہ ہٹایا، دیکھوں کہ صحابہ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں. جیسے ہی پردہ ہٹا رخ زیبا کی روشنی مسجد نبوی میں جگمگانے لگی تو صحابہ سمجھ گئے کہ حضور آ رہے ہیں. صحابہ نے نماز کو چھوڑ دیا، مصطفیٰ کو دیکھنا شروع کر دیا. یہ وہ نبی جس کے لیے صحابہ نے نمازوں کو چھوڑا. حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، نبی کے لیے ابو بکر پیچھے ہٹے، نماز توڑ دی. یہ صحابہ کا عشق ہے، یہ صحابہ کی محبت مصطفیٰ ہے. مگر آؤ وہ نبی جو نبیوں کا امام ہے، وہ نبی جو لامکاں کا مکی ہے، وہ نبی جو مالک جنت ہے، وہ نبی جو روضہ محشر کا شافع ہے، وہ نبی جو خدا کا حبیب ہے. اب اس نبی کو دیکھو، نبی نماز پڑھا رہے، مولا حسین آئے، مصطفیٰ جان رحمت کی نماز کی حالت میں سجدے میں پشت انور پر بیٹھ گئے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا میرا حسین اب مجھ پر بیٹھا ہوا ہے. اللہ اللہ. آپ بھی اگر نماز پڑھیں آپ کا بچہ بیٹھ جائے، ہٹانے کتنی دیر لگتی میرے بھائی؟ ایمانداری سے بولے ہٹانے کو نہیں ہٹا سکتے بچے. سجدے کی حالت میں کوئی بچہ بیٹھ گیا آگے، آپ ایسا نہیں ہٹا سکتے. ہٹا سکتے، اجازت بھی اور کرنا بھی چاہیے. لیکن نبی کی پشت اقدس پر امام حسین بیٹھ گئے، نبی نے نہیں ہٹایا. حسین زلف معبری سے کھیل رہے، نبی نے نہیں ہٹایا. سجدہ طویل ہو گیا، نبی نے نہیں ہٹایا. صحابہ کو خیال آنے لگا کہیں رسول پاک علیہ السلام دنیا سے پردہ تو نہیں فرمائے. اللہ ایسے خیال آئے، مگر نبی نے حسین کو نہیں ہٹایا. قد اقدس پر پشت مبارکہ پر بٹھا کے رکھا. جب حسین ہٹے، نبی سجدے سے اٹھے، نماز ختم ہوئی. صحابہ سمجھ گئے نبی بتانا چاہتے ہیں کہ ساری کائنات مصطفیٰ سے پیار کرتی ہے، مگر آمنہ کا لال اپنے بیٹے حسین سے پیار کرتا ہے. یہ ہے حسین، یہ ہے حسین. میرے دوستو، کون ہے اہل بیت، کون ہے امام حسن و حسین؟ آپ موڈ میں تو ہے نا؟ ٹینشن تو نہیں نا؟ نہیں تم بولے بھی تو میں نہیں چھوڑتا، چپ چپ پوچھا. کون ہے حسین؟ سنو نوجوانوں، کون ہے حسین؟ مدینے شریف میں قحط پڑ گیا، صحابہ کے گھروں میں پانی ختم، مدینے کی ندیاں نالے سوکھ گئے، مشکیزیں پورے سوکھے ہوئے تھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشے سماعت میں
حسنین کے رونے کی آواز آئی. تاجدار کائنات رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا, ابو ہریرہ یہ رونے کی آواز کیسی؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ حسنین کے رونے کی آواز آ رہی ہے. ابو ہریرہ دیکھو کیوں رو رہے ہیں, یہ خادم خاص تھے حضور. حضرت ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے پہنچے, سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے در پر آواز دیے. نبی پوچھ رہے ہیں کہ حسنین کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ یہ بہت پیاسے ہو گئے اس لیے رو رہے ہیں. اللہ اللہ, یہ کربلا کی پیاس کی پریکٹس بچپن سے ہو رہی ہے دوستو. جس کو جو کام کرنا ہوتا ہے اس کو بچپن سے ٹریننگ دی جاتی ہے. کوئی باپ اگر ڈاکٹر ہو تو اپنے بچے کو کہتا ہے بیٹے آپ کو ڈاکٹر بننا ہے, سائنس پہ آپ زیادہ توجہ دو. بیٹے آپ کو سی اے بننا ہے, آپ میتھس پر زیادہ توجہ دو. بیٹے آپ کو انجینئرنگ کرنا ہے, آپ ان سبجیکٹس پہ زیادہ توجہ دو. بچوں کو بچپن سے تیاری کی جاتی ہے. اسکول والے لکھتے ہیں ہمارے پاس یہ میتھڈ پر سٹڈیز ہوتی ہے کیونکہ آگے کا مستقبل تیار کیا جاتا ہے. اور خدا کی قسم یا حسنین کا مستقبل پیاس کے ساتھ تھا تو بچپن سے ٹریننگ ہو رہی ہے. کہاں سے جدا طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا نے کہ یہ پیاس کے لیے رو رہے ہیں, پانی کے لیے ترس رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے دربار اقدس میں آ کر حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حسنین پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں. نبی مکرم علیہ السلام اٹھے, کمبل شریف کندھے پر ڈالی, صحابہ کے گھروں کے سامنے آئے, کہا میرے صحابیوں کسی کے پاس پانی ہے تو لاؤ, آج میرا حسن اور حسین پیاسا ہے, آج پانی پلا دو, بروز محشر جامِ کوثر پلا دوں گا, آج پانی پلا دو. نبی بتا رہے ہیں یہ پیغام صرف صحابہ کے لیے نہیں, اس ظالم کوفیوں کے لیے بھی تھا. ظالموں میرے بچوں کے لیے دروازے نہ بند کرنا جب وہ تمہارے پاس مہمان بن کر آئے. جو خوشخبری میں اپنے صحابہ کے لیے دے رہا ہوں کوفیوں, وہ خوشخبری تمہارے لیے بھی ہے. میرے بچے جب پیاسے آ جائے تو پانی پلا دینا, حوض کوثر سے جامِ کوثر پلا دوں گا. صحابہ کرام روتے ہوئے تڑپتے ہوئے گھروں سے مشکی سے گھڑے اٹھا کے لائے, لا کر رسول اللہ کے سامنے اوندھے کر دیا, یا رسول اللہ ہمارے پاس بھی پانی نہیں ہے, قحط پڑا ہوا ہے, پانی نہیں آئے. تاجدار کائنات علیہ السلام نے سارے صحابہ کو جمع کیا, پانی کے لیے آواز لگائی تو سب صحابہ آ گئے, صحابیات بھی آ گئے, ان کے بچے بھی آ گئے. جب سب سامنے کھڑے ہوئے تو مصطفیٰ نے کہا بیٹی سیدہ حسن کو دو. سرکار امام حسن کو گود لو. سارے صحابہ کے سامنے حضور نے اپنے بیٹے حسین کو خاموش کرانے کے لیے اپنی زبان اقدس ان کے منہ میں رکھ دی. مولا امام حسن زبان مصطفیٰ سے شربت نبوت پیتے گئے. جب تسکین ہوئی, رات ہوئی تو خاموش ہوئے. کہا بیٹا حسن چوس لے, یہ جامع شربت نبوت ہے, چوس لے. امام حسن چوستے گئے, خاموش ہوئے. پھر اپنی بیٹی کو دے دیا, کہا بیٹی حسین کو دو. مولا حسین کو لے کر حضور نے کہا بیٹا حسین منہ کھولو. امام حسین منہ کھولتے, حضور اپنی زبان مبارک رکھ دیتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا حسین چوس لو. امام حسین شربت نبوت چوستے ہیں, جامع نبوت چوستے ہیں. جب پی لیے سیرآموز ہو گئے, تسکین پائی تو سرکار امام حسین خاموش ہوئے. نبی پاک نے بتایا لوگوں یہ کوئی معمولی بچے نہیں ہیں, حدیث پاک ہے, حدیث پاک. کہا لوگوں سنو یہ بچے حسن و حسین وہ ہیں. حضور کہہ رہے, خطبہ ارشاد فرما رہے صحابہ سے, صحابیوں لوگوں سنو یہ کوئی معمولی بچے نہیں آئے, حسن و حسین وہ ہیں جن کے جد اعلیٰ نانا کے جیسا کسی کا نانا نہیں ہے, جن کی نانی جان کے جیسا کسی کی نانی نہیں ہے, جن کے والد کے جیسا کسی کا والد نہیں ہے, جن کی ماں کے جیسی کسی کی ماں نہیں ہے, جن کی خالہ کے جیسی کسی کی خالہ نہیں ہے, جن کے ماموں کے جیسا کسی کا ماموں نہیں ہے, جن کی پھوپھی کی جیسی کسی کی پھوپھی نہیں ہے, جن کے چچا کی طرح کسی کا چچا نہیں ہے.
ان کے نانا کا نام محمد الرسول اللہ ہے، ان کی نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، ان کے والد کا نام علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، ان کی والدہ کا نام سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا ہے، ان کے چچا کا نام جعفر بن ابو طالب ہے، ان کے پھوپھی کا نام ام ہانی بنت ابو طالب ہے، ان کے خالہ کا نام کلثوم و رقیہ و زینب ہے، ان کے ماموں کا نام ابراہیم قاسم و طاہر ہے۔ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے دوستو، ان کے جیسا کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ سارے پیدا ہونے والے قربان ہو جائے تب بھی ان کے مرتبے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اب آخری بات سن لو، کون ہے اہل بیت؟ دوستو سارے صحابہ حضور سے عرض کرتے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ آقا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ حضرت ابو بکر آتے تو کہتے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ حضرت عمر آتے تو کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ آقا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ حضرت عباس آتے تو کہتے